خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈاکہ زنی کرتا ہوا، ڈاکے ڈالتا ہوا کسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ وہاں کچھ دیر ٹھہر گئے، ڈاکو لیٹ گئے، سو گئے۔ ڈاکوؤں کا سردار جب بیدار ہوا تو اس نے ایک بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہاں کھجوروں کے 3 درخت تھے اور دیگر بھی کچھ درخت موجود تھے۔ ایک چڑیا ایک درخت سے اڑتی ہے اور دوسرے بلند و بالا درخت کی چوٹی تک جاتی ہے، پھر وہاں سے اس درخت پہ آتی ہے، پھر وہاں جاتی ہے۔ اس نے کئی چکر لگائے تو یہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ وہ اس درخت کے اوپر چڑھا تو وہاں درخت کی بلند و بالا ٹہنیوں کے قریب ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سانپ بھی اندھا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ وہ سانپ وہاں چمٹ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ وہ چڑیا دوسرے پھلدار درختوں سے کچھ نہ کچھ پھل توڑتی ہے اور اس درخت پہ جا کے سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے۔ جب وہ جا کے پھڑپھڑاتی ہے تو وہ منہ کھولتا ہے، وہ منہ میں ڈال دیتی ہے۔ تو جب ڈاکو کے سردار نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا تو اس نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، توبہ کی، یا اللہ جب تو نے ایک اندھے سانپ کا جو جانوروں کا دشمن ہے اس کی روزی کا بندوبست بھی اس پیارے انداز سے فرمایا کہ ایک چڑیا مقرر کر دی ہے جو اس تک رزق پہنچا رہی ہے، اور میں اشرف المخلوقات ہو کر، تیرا بندہ ہو کر کتنے برے کام پہ لگ گیا ہوں۔ میں حرام کما رہا ہوں، لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں، لوگوں کو لوٹ رہا ہوں، اور تو مجھے معاف کر دے گا۔ میں بھی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ غیب سے آواز آتی کہ اگر تو توبہ کر لے تو اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اس نے فوراً چلانا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا، میں بڑا گناہگار ہوں، میں نے بڑے لوگوں کو ستایا، مالک مجھے معاف کر دے۔ اس کی آواز سن کے سارے ڈاکو بیدار ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، کہتے سردار جی کیا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ سنایا اور کہا تم جو مرضی کرو، میں آج کے بعد تمہارے ساتھ نہیں، میں توبہ کر رہا ہوں۔ سارے ڈاکو کہنے لگے آپ ہمارے سردار ہو، جب سردار نے توبہ کی ہے تو ہم بھی توبہ کریں گے۔ سب نے مل کر توبہ کی اور کہنے لگے کہ اب ہم یہاں سے سیدھے جائیں گے کعبۃ اللہ شریف۔ انہوں نے مکہ شریف کا سفر شروع کر دیا کہ جا کے اب حج بھی کریں گے، عمرہ کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اللہ کے گھر میں توبہ کریں گے۔ 3 دن تک ان کا قافلہ چلتا رہا۔ ایک آبادی آئی تو وہاں جب وہ گزرے تو ایک بی بی بڑھیا نابینی ہے، وہ اس قافلے والوں سے نام لے کے پوچھتی ہے تمہارے اندر فلاں نام کا بھی بندہ ہے؟ تو وہ اسی ڈاکوؤں کے سردار کا نام تھا۔ اس نے کہا کہ بی بی میرا نام ہے، تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ کہنے لگی کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا اور میں نے اس کی کچھ کپڑے وغیرہ دینے کا ارادہ کیا، تو مجھے 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا رہا، آپ کی زیارت ہوتی رہی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے قافلہ گزرے گا، ان میں فلاں نام کا بندہ ہے، یہ سارا ساز و سامان اسے دے دینا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار بڑا حیران ہوا کہ مالک کتنی بڑی مہربانی، میں تو ڈاکو ہوں، ابھی توبہ کی ہے اور تیرے محبوب کی بارگاہ میں میرا نام بھی چلا گیا ہے، اور وہاں سے مجھ پہ نظر کرم ہو گئی ہے، نظر عنایت ہو گئی ہے۔ اور اس نے مزید توبہ کی۔ پھر وہ سارے کے سارے ڈاکو مکہ شریف چلے گئے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن گئے، اللہ والوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ تو یہاں یہ واقعہ ہمیں ایک بڑا پیارا لگ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اس دور کے اندر لوگ سود کی طرف، رشوت کی طرف، دیگر معاملات کی طرف دوڑتے ہیں، پھر لوگوں کا مال کسی نہ کسی طریقے سے لیتے ہیں اور وہ ظلم پہ ظلم ہوتا ہے، پھر وہ حرام مال حرام ماتیں پیدا کرتا ہے، پریشانیاں لاتا ہے۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے روزی کا وعدہ فرمایا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ 12ویں پارے کا شروع فرمایا زمین پہ چلنے والا کو ہے ہی نہیں جس کی روزی کا ذمہ ہم نے نہ لے لیا ہو۔
تو جب بندہ صبر کرے گا، حلال کمانے کھانے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا، اسے روزی عطا فرمائے گا، لیکن وہ اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کی عبادت کرے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرے، انشاءاللہ دونوں جہاں سنور جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی جناب سے ہمیں حلال اور طیب روزی عطا فرمائے اور حرام کے ہر لقمے سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔